یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو ایک ایسے جنگل سے میرا گزر ہوا کہ جہاں خوفناک درندے تھے اور رات کا وقت ہو گیا۔ وہ درندے مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر رحمت بھیجے گا، اور جب مجھ پر رب کی رحمت نازل ہوگی تو آج کی رات میں رحمت میں بسر کروں گا اور درندوں کے حملے سے محفوظ رہوں گا، امن و سکون میں رہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، یعنی رات میں اس درندوں کی وادی میں خوف اور ہراس کا جو ٹائم تھا، اس وقت میں نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے درندوں سے محفوظ رکھا اور میں نے رات امن و سکون کے ساتھ گزار لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پروگرام کا انداز آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہمارے ساتھ مبلغ ہوتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ مبلغ ہیں مولانا آصف اقبال اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور دو نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں، اور اتفاق سے یہ جو مبلغ ہیں ہمارے نعت خواہ ہیں دونوں کے نام ہی احمد رضا ہے، اور احمد رضا اتاری یہ دونوں نعت خواہ اسلامی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ مقابلہ بھی ہمارے پروگرام میں ہوگا، چند سیگمنٹس ہیں، ان سیگمنٹس پر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے، کچھ گفتگو کریں گے اور نعت خوانوں کی طرف بھی جائیں گے۔ آئیے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم درود تاج کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے درود تاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه
والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کہ بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود وقت شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پروگرام کے کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آصف اقبال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ درود تاج کا ہم نے مکمل کیا، ایک سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر پڑھیے، تو انشاءاللہ لفظ سے شعر پڑھیے جو ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواں اسلامیہ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، جس میں ان کو ایک لفظ دکھایا جاتا ہے اور وہ اس پر شعر پڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے، 4 اشعار ہوتے ہیں، 4 اشعار کی وضاحت کی جاتی ہے، نعت خواں اسلامیہ طرز میں ان اشعار کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہمارا ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یہ سیگمنٹ کیونکہ نعت خواں کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو آپ سیگمنٹس کر رہے ہیں تو مبلغ کے ساتھ بھی، تو یہ سیگمنٹ ہمارا مبلغ کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو بھی کچھ ہم دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پہچان کروانے کی، اور پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کی جاتی ہے نبی پاک کے اسماء گرامی پر، اور پھر آخر میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے گلدستہ درود و سلام۔ کسی ایک درود پاک کو ہم طرز میں پڑھ کر اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا آصف اقبال پہ درود تاج پڑھا گیا، اس میں بہت سارے القاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے صاحب التاج والمعراج، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لقب استعمال کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج بڑی عظمتوں، رفتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں، اور یہ کتب میں بزرگوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ درود پاک منفرد بھی ہے، ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کے آپ نے جو 2 القابات نبی پاک علیہ السلام کے بیان ہوئے شروع میں، صاحب التاجی والمعراج، تو یہاں پر تاج سے 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور جو زمین اور آسمان ہے، اس میں جو
सल्तनत है, जी ये जो पूरी कायनात जो एक रियासत है, ये कायनात है, वाह, इसके जो ताजदार हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान हैं। अल्लाह, कि अल्लाह सुभान अल्लाह। तबारक व ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दोनों जहान का ताजदार बनाया है। वाह, वाह। यानी आप बादशाह हैं, अल्लाह, आपकी अल्लाह। हुकूमत जमीन में भी जो है वो जारी है और आसमानों में भी जारी है। जी। और ताज का अगर हम दूसरा माना लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के बाद तशरीफ लाए माशाअल्लाह। और अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी जो खत्म नबूवत का ताज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजाया क्या गया बात कि है। अब क़यामत तक आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। और दूसरा जो है इसके साथ वल मेराज, जी तो ये साहिब अल मेराज, ये जी, पूरा जी। जुमला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दुरूद नाजिल हों जो ताज वाले भी हैं वाह, और वाह। मेराज वाले भी क्या हैं, बात जिन्हें है। अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह। खास मेराज करवाई। हम्म, और इस मेराज का मकसद दीदारे बारी ताला क्या से बात है, मुशर्रफ क्या फरमाना और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो चीजें दिखाना कि जो जिनकी बशारतें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को दी अल्लाह, कि अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई है और अर्श और कुर्सी है और दीगर अल्लाह ताला की निशानियां हैं, वाह, तो वो वाह। निशानियों को दिखाना था। और सबसे बढ़कर अभी शेर पढ़ा गया, सुभान अल्लाह। और कोई गैब गैब क्या क्या? तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों वाह, वाह, दुरूद। वाह। तो ये दोनों लफ्जों का मुख्तसर यानी खुलासा है। साहिब ताज वल मेराज, यानी खत्म नबूवत वाले, सल्तनत वाले जी। और मेराज वाले। अच्छा, मेराज यहाँ आला हज़रत का वो शेर याद आ गया, सर अर्श पर है तेरी गुजर, यानी ये मेराज भी हो गई, दिल फर्श दिल पर फर्श है। पर है तेरी रज़ा, वाह, वाह, सुभान। मलकूत तो मुल्क में कोई कोई शे शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। सारे अर्श पर है तेरी गुजर, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलको तो मुल्क में कोई शय, मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। अच्छा, यहाँ आसिफ इकबाल भाई, चूंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही या नबी सलाम अलैका है, यानी नबी पाक पर दुरूद और सलाम की बात करते हैं और अशार भी हम दुरूद और सलाम वाले ही कोशिश करते हैं शामिल करने की। दुरूद और सलाम पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें हैं, खासतौर पर दलाइलुल खैरात शरीफ है, सआदतुद दारैन है, और भी किताब कौलुल बदी है जिसमें दुरूद पाक के फजाइल पर बहुत कुछ है। मैं चाहूँगा कि दुरूद पाक की फजीलत पर आप गुफ्तगू फरमाएं ताकि हमारी तवज्जो दुरूद पाक की तरफ बढ़े और हम कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने वाले बन जाएं। माशाल्लाह, दुरूद पाक तो ईमान को ताज़ा करने वाली शय है जी कि जिस हदीस पाक में ये भी है ना कि जिस तरह चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, कपड़ा पुराना हो जाता है, तो ईमान भी तुम्हारे दिलों में पुराना हो जाता है, अल्लाह अकबर। इसको ताज़ा कर लिया करो। तो उसमें फरमाया गया कि ताज़ा कैसे होगा? अल्लाह के जिक्र से होगा, तिलावत कुरान से होगा। अच्छा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र मुबारक है वो अल्लाह ताला ही का जिक्र है। ए हबीब, मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। वाह, वाह। अब जो मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम का नाम लेगा तो ये जो जिक्र होगा ये अल्लाह पाक ही का जिक्र है। तो और जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसमें अल्लाह ताला का भी जिक्र होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र होता है, और दुरूद पाक नबी पाक अलैहि सलाम से मोहब्बत बढ़ाने का एक तरीका है। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाना ईमान को भी ये ताज़ा करेगा, बिल्कुल। मोहब्बत रसूल को भी बढ़ाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी अता फरमाएगा। वाह, वाह, वाह। और देखें, दुरूद पाक जो है इसको अरबी में सलात कहते हैं, जी। फिर नमाज को भी सलात कहते हैं। और सलात उलमा फरमाते हैं कि जो नमाज वाली सलात है वो बंदे को अल्लाह पाक से करीब करती है, सुभान अल्लाह। और जो दुरूद वाली सलात है ये आए। उम्मती को मुस्तफा जार रहमत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करती है। वाह, वाह, तो ये सलात जो है नबी पाक अलैहि सलाम पे दुरूद पढ़ना, अल्लाह तबारक व ताला भी दुरूद पढ़ता है। इसका एक माना अल्लाह ताला रहमत भेजता है, बिल्कुल। एक माना अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी की सना फरमाता है, वाह, अपने वाह। नबी की
تعریف فرماتا ہے، اور رب العالمین ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے درود پاک اللہ تعالیٰ بھی یہ عمل فرماتا ہے، لیکن وہ اس کا عمل رحمت کے معنی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں محسن بھائی، ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ثواب اور نیکیاں ہیں، بالکل ہے، کتنی نیکیاں ہیں آپ یہ دیکھیں۔ اچھا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اچھا رحمت بھی کون نازل فرمائے گا؟ اللہ پاک ہی۔ اچھا پھر ہمیں جو فضیلت ملے گی وہ بھی اللہ پاک، اور درود بھی اللہ پاک ہی نے نازل فرمانا ہے، کیونکہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ پاک فرماتا ہے درود پڑھو، ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ تو درود بھیج، ٹھیک ہے؟ یعنی حکم بھی اس کا ہے، اور درود اور رحمت عرض بھی اسی کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، درود پاک بھی اسی نے یعنی رحمت بھی اسی نے نازل کرنی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے امتی کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ میرے جو نبی کے غلام ہیں یہ اپنا تعلق میرے محبوب سے مضبوط کر لیں اور مضبوط تر کر لیں، اور درود پاک پڑھتے رہیں، میرے محبوب کا ذکر کریں اور میرے محبوب کا چرچا کریں، نبی پاک علیہ السلام کی شانوں پر بات کریں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور درود پاک ایک آخری بات اس میں شامل کروں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بڑے پکے حافظ قرآن تھے حضرت ابی بن کعب، دیکھیے جی آپ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں آپ علیہ السلام کو متشابہ لگا، جی ٹھیک ہے؟ اچھا جب سلام پھیرا نا تو اچھا کسی نے لقمہ نہیں دیا پیچھے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیر کے آپ نے پوچھا کیا ابی بن کعب موجود نہیں؟ اللہ اکبر، یعنی ایسے زبردست حافظ قرآن، اور یہ ان کے لیے شرف تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فرائض واجبات جو ضروری چیزیں ہیں ان کے بعد میں صبح شام آپ پہ درود بھیجوں گا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے ابی بن کعب جب تم ایسا کرو گے تو درود پاک تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی میں کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مسائل کا حل بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، قرب خدا بھی۔ اچھا شروع میں آپ نے کہا ذکر رسول ذکر خدا ہی ہے، اسے الگ الگ شمار نہ کرو، تو انشاءاللہ ذکر نبی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنا نام نبی پاک کا ذکر کرنے والوں میں شامل کرتے رہیں گے۔ ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے، لفظ سے شعر پڑھیے۔ اس سیگمنٹ میں ہم نعت خواہ صاحبوں کے سامنے 6 باکس دکھاتے ہیں، ان 6 باکسوں میں جو لفظ اس پر نکلے گا اس لفظ پر ان کو سلام کا ایک شعر پڑھنا ہوتا ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سلام ہی کے اشعار الگ سے اشعار اس میں نہیں لیتے ہیں۔ آئیے 6 باکسز دکھائے جائیں گے، اور پہلے احمد رضا عطاری، ان کو بابری چوک والے کہا جاتا، پہچان میں کیا کہوں، احمد رضا عطاری ابن شبیر۔ تو پہلے احمد رضا عطاری بھائی جو ہمارے میرے قریب ہے تھوڑے سے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی باکس دکھائیے گا یا رسول جی۔ احمد رضا بھائی کون سا نمبر لے رہے ہیں آپ اس میں سے؟ 4 یاروں کی نسبت سے چوتھا۔ چلے ماشاءاللہ، دکھائیے گا بھائی 4 کے پیچھے کیا ہے؟ خمیدہ لفظ ہے، خمیدہ، اور آپ نے ایک ایسا شعر پڑھنا ہے کہ جس میں لفظ خمیدہ آئے۔ تھوڑا سا مشکل ہے یہ آپ کے لیے۔ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ خمیدہ کا مطلب ہے سر کو جھکا لینا، جھک جانا۔ شعر تو آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، مگر ہم نے شعر آپ سے سلام کا پوچھا ہے، کسی اور کلام کا نہیں پوچھا، تو آپ کا جواب بہرحال درست نہیں ہے۔ یہ شعر کون سا ہے؟ اس شعر کو میں آپ کو چلے اشارہ دیتا ہوں، پھر آپ شاید سوچ سکیں گے، اور وہ ہے مولانا حامد رضا خان صاحب کے سلام کا شعر ہے، اگر آپ اس طرف پہنچ سکیں تو۔ چلیں آپ کو ایک اور اشارہ، حضور روزہ ہوا جو حاضر،
ویسے بیاض پاک کے اشعار جو ہے وہ پڑھے بھی کم جاتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ کا نعتیہ دیوان بیاض پاک اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا شعر ہے حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا۔ یہ والا شعر ہے۔ تو بہرحال ہمارے احمد رضا بھائی اس تک پہنچ نہ سکے تو کوئی اور شعر خمیدہ سے آپ نے پڑھ دیا، چلیں کوشش تو آپ نے کی ہے ماشاء اللہ۔ آگے شعر، اگلا باکس دکھائیے گا جی احمد رضا بھائی۔ 5 نمبر پنجے تن کے 5، چلے۔ ملائک، یہ جو شعر ہے میں آپ کو اس کا ایک اشارہ دیتا ہوں، مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلام کا ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ، ملائک، ایک اور اشارہ ہے ملائک کا یہاں پر، پورا آپ کو ایک مصرع میں نے روک دیا، ہے ملائک کا یہاں پر ازدحام، 10 بستہ کیوں نہیں پڑھتے سلام۔ ازدحام کا کیا مطلب ہے؟ ازدحام کا مطلب ہے ہجوم، بہت زیادہ جو ہے وہ جمع ہو جانا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر فرشتوں کا بڑا ہجوم رہتا ہے، جی اور وہ 70,000 صبح حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ تو اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں روایتوں میں یہ ہے کہ جو ایک بار حاضر ہو جائے گا دوبارہ حاضر نہیں، یعنی وہ فرشتہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب جب اگلے دن آئیں گے تو نئے 70,000 فرشتے آئیں گے، اللہ اکبر، یعنی 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ چلے بھائی یہ والا شعر ہی پڑھ دیں، 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخاٹوں پر کی ہے، یوں بندگی زلف و رخاٹوں پر کی ہے۔ اللہ، چلے بھائی دوبارہ باکس دکھائیے گا اور اس میں دیکھتے ہیں اب یہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ ہے مشکل، آسان نہیں ہے جی۔ کون سا؟ 6 نمبر، پہلے نیچے والا پورا کر رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں۔ معراج، ایسا شعر پڑھنا ہے سلام کا جس میں لفظ معراج آتا ہو۔ اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے، مولانا جمیل الرحمن خان صاحب کا بھی شعر ہے، لفظ معراج آنا چاہیے، درود و سلام کا کوئی شعر ہو۔ اعلیٰ حضرت کے قصیدہ درود میں بھی شعر موجود ہے معراج والا۔ وہ شب معراج راج، وہ سب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ سب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ سب محشر کا تاج، وہ سب محشر کا تاج، کوئی بھی تم سا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی تم سا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ آصف بھائی ایک معراج پر تو ہم نے بات کی، یہاں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے صف محشر کا تاج۔ صف محشر کا تاج کیسا ہوگا؟ یعنی ایک تو معراج کا تاج ہے صاحب التاج والمعراج جی، اور ایک ہے صف محشر کا تاج۔ وہ کیا تاج ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت غلاموں کو وہ ڈھارس بنا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ شعر اگر طرز میں سن لیں پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آج لے ان کی پناہ، آج لے کی پناہ، مدد مانگنے سے، آج لے کی پناہ، مدد مانگنے سے،
تو آپ فرما رہے تھے دیکھیں تاج کا جب تاج کسی کے سر پہ ہوتا ہے نا تو وہ سمجھے بادشاہ اور شہنشاہ وہی سبحان ہوتا ہے، اللہ سبحان اللہ. تو سب کی نظر اسی کی طرف لگی ہوتی ہے. اچھا جب بادشاہ موجود ہو، جو جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں بادشاہ کی موجودگی میں، تو سب کی توجہ بادشاہ کی طرف ہوتی ہے، جس کے سر تاج ہے. جس کے سر پہ تاج ہے، واہ واہ. جو بادشاہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سارے اہل محشر قیامت کے دن میری طرف رغبت کریں گے، حتیٰ کہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. سبحان اللہ. تو جب سب ہی کی توجہ حضور علیہ السلام کی طرف ہوگی اور سارے اہل محشر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ اللہ. اور آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ہائے ہائے. اور ایسی جگہ رب العالمین انہیں کھڑا کرے گا جہاں اولین آخرین ان کی حمد ہم فرمائیں. ان کی ثنا تعریف کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کی ایسی حمد کریں ہائے ہائے ہائے. گے جو کسی اور نے نہیں کی ہو. سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام کیونکہ مرکز ہوں گے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ محشر صف کا محشر کا صف تاج. محشر کا تاج کیا نبی بات. پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا. واہ واہ. کوئی بھی ایسا ہو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بات. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں دوبارہ باکس کی طرف، اور احمد رضا ابن شبیر اس میں سے چوائس کریں گے. جی جی ایک نمبر لائن سے چل رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ، ایسا شعر سنائے سلام کا جس میں لفظ مدینہ 2 مرتبہ آتا ہو. بڑا مشہور شعر ہے، بڑا مشہور ہے، اور ہمارے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے. دو لفظ مدینہ ایک ساتھ آئے گا، ہر لفظ مدینہ. سلام بتا دیں ہاں. کون سا ہے، سلام جی. کون سا ہے وہ بتا. اچھا چلیں آپ کو آصف بھائی کہنے پہ میں سلام بتا دیتا ہوں کون سا ہے. وہ سلام امیر اہل سنت کا ہے. ہاں 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 ہاں. تیرے معمور سینہ لگے، عشق سے تیرے معمور سینہ لگے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ لگے، بس دیوانہ بن جاؤ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود السلام. اللہ درست جواب آپ نے دے دیا ہے. اب دوبارہ احمد رضا بھائی کی طرف آئیں گے. اب 2 باکس رہ گئے ہیں، ایک آپ چوائس کر لیں، دوسرا ان تک چلا جائے گا خود ہی. جی نمبر 2. نمبر 2. جی اس کے پیچھے کیا ہے؟ دولہا، ایسا شعر جس میں لفظ دولہا آتا ہو سلام کا. شب اسرا کے دولہا پہ قائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ قائم درود، نوشہر بس میں جنت پہ لاکھوں سلام. درست جواب ہے آپ کا. نو شائے بزم جنت، شب اسرا کے دولہا، یہ بات تو ہماری ابھی کنٹینیو ہوئی ہے. نو شائے بزم، نوشہ بھی دولہے کو کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا ایک کمال ہے کہ ایک ہی لفظ ایک معنی بیان کرنے کے لیے 2 الگ الگ الفاظ لائیں ایک ہی شعر میں. ایک جگہ دولہا لائے ہیں اور دوسری جگہ آپ نوشہ لائیں. نو شائے بزم جنت، بزم کہتے ہیں محفل کو، مجلس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جو بزم ہے، جو محفل ہے، اس کے نوشہ اور دولہا ہیں، اور آپ پر اللہ کے لاکھوں سلام ہو. آخری باکس رہ گیا ہے اور وہ باکس نمبر ہے 3. اس کے پیچھے کیا ہے؟ احمد رضا بھائی کو دکھائیے. جی اجالے، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ اجالے آتا ہو. ہوگا سلام کا. کاؤنٹر جاری ہے 25 سیکنڈ کا. ذوق نعت کا شعر ہے، آپ کو میں نے اشارہ دیا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا سلام ہے. پڑھا کم جاتا ہے مگر ہم آپ سے پڑھوانا چاہتے ہیں. اے مرادے دینے والے السلام،
دونوں عالم کے اجالے. السلام. احمد بھائی کا انداز بتا رہا ہے دوسرے والے احمد بھائی کا کہ شاید ان کو یہ ذہن میں تھا مگر نہیں, یعنی اتنا بہت یہ دور کلام کی تو پڑھا ہی لائے نہیں جاتا. کوئی بات نہیں. ایسا ہے کہ اس کو بھی تو رائج کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام ہمارا جاری ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا جس میں ہم اشعار پوچھتے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں, کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے, کچھ مدد کی جاتی ہے اور بندہ یوں آگے بڑھتا رہتا ہے. ایک کال دے دیجیے گا پھر انشاءاللہ ہم آصف اقبال بھائی سے ایک سیگمنٹ کرتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ آپ منوی چندہ والے درود پاک پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ درود پاک کے علاوہ بھی تو ورد و اذکار ہیں, ارشاد فرمائیں. آپ درود پاک کی کثرت کر لیں پھر آپ کو دوسرا ویز بھی بتائیں گے. اچھا, پھر مدنی چینل پر تو ماشاءاللہ اتنے اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کو آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو روزانہ پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں. درود پاک تو ہمارا یعنی یہ سمجھے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ہر پروگرام سے پہلے, ہر بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, کیونکہ درود پاک ہے ہی اتنی پیاری چیز کہ کثرت سے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابھی واقعہ بیان کی گئی کہ انہوں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے, تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. بہرحال اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم میرے نبی پر, اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو. واہ واہ, اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ. تو سلام کا اللہ پاک نے فرمایا, اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں بکثرت درود پڑتا ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس کی ترغیب دلائی کثرت, اور صحابہ کرام ہیں کثرت سے پڑھتے, حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے والے کل بھی تھے اور آج بھی اور آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم ان میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں. آئیے ہم اپنا نیا سیگمنٹ لیتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. پیارے نبی کے پیارے نام میں ہم اپنے مبلغ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آج ہمارے ساتھ آصف اقبال اتاری مدنی بھائی ہیں, تو انشاءاللہ ان کو کچھ باکس دکھائے جائیں گے. اس میں ان کو نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہوگا جو انہیں سمجھنا ہے کہ یہاں کون سا نام ان سے پوچھا جا رہا ہے. تو آئیے باکس دکھائے ہمارے اس آصف بھائی کو. ہا, ایسا نام بتانا آپ نے جس میں لفظ ہا تھا. اب آپ نے اس میں حرف بتائے جانا ہے, تو جو حرف اس میں ہوگا وہ ایڈ ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو منع کر دیں گے یہ حرف نہیں ہے. آپ نے پہچاننا ہے. آپ یہ دکھا کے ونڈو میں دکھا کے رکھیں. جی پورا نام بتا, ایک ایک حرف کر کے بتانا ہے. اچھا, اس سے پہلے الف. جی الف ہے اس میں, الف نہیں ہے. اس میں رے ہے, رے ہے. را, را, را بھی نہیں ہے. را بھی نہیں ہے. اس میں میم ہے, میم ہے. بھائی دکھائیے گا اگر ہے تو. جی میم ہے. اس میں ایک اور میم بھی ہے. جی ایک اور میم بھی ہے. جی, اور اس میں دال ہے آخر. اس میں دال بھی ہے. بھائی دکھائیے گا. سبحان اللہ. نبی پاک کا یہ اس میں ذاتی کہلاتا ہے محمد. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کا نام ہے, اس پر آپ سے کچھ فضائل, اس کا معنی بھی میں سنتا ہوں. پہلے مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے. ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام
محمد دل کا اجالا نام محمد۔ جی حضور، لفظ محمد کے معنی بیان فرمائیے۔ لفظ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور عام تعریف کیا گیا نہیں، بلکہ عربی میں کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ ایسا تعریف کیا گیا کہ جس کی تعریف پر تعریف ہی ہوتی رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام محمد ہیں، یعنی ان کی تعریف کی گئی۔ اب اچھا، جس کی تعریف رب العالمین کرے، خالق کائنات کرے، تو وہ کس قدر تعریف کیے گئے ہیں۔ واہ واہ۔ آپ دیکھیں کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں، پورے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تعریف رب العالمین کر رہا ہے، ان کی تعریف انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، ان کی تعریف فرشتے کرتے ہیں، اور ان کی تعریف عاشقان رسول کرتے ہیں، ان کی تعریف صحابہ و اہل بیت نے کی، ان کی تعریف روز محشر ہوگی۔ تو اس قدر جن کی تعریف کی گئی ان کا نام محمد ہے۔ اور پھر محمد نام جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کے لیے خاص نام محمد رکھا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بڑی پیاری بات یہاں بیان کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے وہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو زمین کے خزانے ہیں ان کی چابیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آسمان کے خزانے ان کے چابیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مقالید جو ہے وہ اس میں پہلا حرف ہے میم اور آخری حرف ہے دال، سبحان اللہ۔ اور مفاتیح میں پہلا حرف ہے میم اور آخری حرف ہے فاتحہ، مفاتیح۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان چاروں حروف کو ملایا جائے تو نام محمد بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی ان کو عطا کی ہیں، اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی ان کو عطا کی ہیں۔ جی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے، جی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا کو مختار بنا محبوب کیا کو مختار بنا۔ اور محسن بھائی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نام جو محمد ہے، تو جب حضور وہ ہیں جن کی تعریف کی جائے تو اب تعریف کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے احمد۔ احمد کا معنی ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ تو حضور علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، تو اللہ پاک اپنے حبیب کی حمد فرماتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نظارہ ہے قیامت کے دن بھی، ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ایسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوں گے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، محمود وہ بھی حمد سے بنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہوگا کہ اولین آخرین نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کریں گے، کیونکہ یہ محمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں۔ اور پھر احمد کا نظارہ کیسے ہوگا کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد بتائے گا کہ جو نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے کی، تو وہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی میدان محشر میں کروں گا۔ حامد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، اور محمد بھی ہیں۔ اور دیکھیں محمد نام تو اتنا پیارا ہے کہ آنی کے رس گھول دیتا ہے، اور جو ہے وہ منہ میٹھا کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے گھر میں دو محمد ہو۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی تعظیم کرو۔ جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اور محمد نام رکھتا ہے جو شخص، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری محبت میں محمد نام رکھے گا، میں قیامت کے دن
اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے بیٹے کی بھی شفاعت کروں کیا گا۔ بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ محمد محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، نام محمد کی برکتیں ہم سن رہے ہیں۔ آئیے ایک کال دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ کال دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ درود و سلام بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بعض کھڑے ہو کر، اور کچھ ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، تو درست طریقہ کیا ہے؟ اور ہاتھ باندھ کر پڑھے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ نماز ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر اس میں جگہ جگہ پڑھتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، ٹھیک ہے، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سلام جو ہے وہ کھڑا، جب قرات کرتا ہے بندہ کھڑا ہوتا ہے، صحیح بات، کھڑے ہو کے بھی سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب قعدے میں جاتے ہیں بیٹھ کر درود بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے نا سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر طریقے سے جائز ہے۔ اب جس میں جتنا ادب انسان کو نظر آ رہا ہو اور وہ جائز ہو، اور اس کے مطابق جو ہے وہ درود پاک پڑھے۔ اب دیکھیں جمعہ کا دن ہو، قبلہ رخ بندہ بیٹھ کر اور غسل کر کے اور جو ہے عطر لگا کر اور رخ اپنا مدینہ شریف کی طرف کر کے اور تصور مدینے کا باندھ کر اور مواجہ شریف میں خود کو حاضر سمجھ کر اس تصور سے جب پڑھے گا تو جتنا زیادہ ادب، جتنا زیادہ محبت، جتنا زیادہ توجہ جو ہے وہ کریں گے، اتنا زیادہ انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ پھر یہ کہ ادب کا تعلق عرف و عادت سے، ہر مقام ہر علاقے کے ادب و آداب کے تعلق مختلف، جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتے، اس طرح جو ہے جہاں بیٹھ کر سلام پڑھنا ادب زیادہ ہے تو وہاں بیٹھ کر، جہاں کھڑے ہو کر ادب زیادہ سمجھا جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کر پڑھا جائے، جہاں ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنا جو ہے وہ ادب زیادہ سمجھا جاتا ہے تو وہاں ہاتھ باندھ کر پڑھا جائے۔ تو حضور پر درود پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں نعت خواہ اسلامی بھائی اشعار پڑھیں گے اور اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی کی جائے گی، اور سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ ماشاءاللہ جی، شعر ہمارا جو سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے، اس میں انشاءاللہ ہم نعت خواہ اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو اشعار دکھائے جائیں گے اور یہ پھر اس شعر کو طرز میں پڑھیں گے، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پہلے آپ کو شعر دکھایا جائے گا، وہ شعر آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑی اس کی وضاحت کر کے اس شعر کو انشاءاللہ طرز میں سنیں گے۔ جی شعر دکھائیے گا، پہلا شعر کون سا ہے؟ جی پہلا شعر ہے مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی مشہور سلام ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ اس شعر کو جو ہے وہ طرز میں پڑھ دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آصف بھائی اور ہم مل کر کچھ اس کی وضاحت کریں گے۔ جی اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور لقب دے رہے ہیں رسول اللہ کو، اے شہنشاہ مدینہ، اے مدینہ منورہ کے بادشاہ، اے مدینہ منورہ کے تاج والے، اے مدینہ منورہ کے شہنشاہ، یا رسول اللہ جنہوں نے یثرب کو مدینہ بنایا، اے وہ آقا جنہوں نے وباؤں کی زمین کو شفا کی زمین بنا دیا، جنہوں نے مدینہ پاک جا کر مدینے کو منورہ بنا دیا، اے شہنشاہ مدینہ آپ پر، اے مدینے کے سردار آپ پر درود و سلام ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، زینت عرش معلی، زینت مانے ڈیکوریشن کو بھی کہتے ہیں، تیاری کو بھی کہتے ہیں، آرائش کو کہتے ہیں،
عرش معلا یعنی عرش جو معلا بلند ہے، بلند و بالا رفت والا جو عرش ہے، زینت اے وہ ذات جو عرش پاک کی، عرش معلا کی رفت والے عرش کی زینت ہے، آرائش ہے، اس ذات پر صلاۃ و سلام ہو۔ تو یوں عرض گزار ہے اے مدینے کے تاجدار آپ پر سلام ہو، اے عرش و کرسی کی شان آپ پر سلام ہو، یوں آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ آئیے اگلا شعر دکھائیے، پھر انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی پڑھیں گے۔ جی احمد رضا بھائی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام۔ جی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و دو الگ الگ طرزیں ہو گئی، انشاءاللہ امید ہے چاروں اشعار کی طرزیں الگ الگ ہوں گی اللہ نے چاہا تو۔ آصف بھائی کیا وضاحت ہے اس شعر کی؟ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، امام زرقانی شرح زرقانی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ کی زبان پر یہ دعا تھی، اور دیگر بھی جو ہے روایتوں میں آیا ہے، تسبیحات کا بھی ذکر ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ سجدے میں آپ یہ دعا کر رہے تھے، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے سپرد کر دے، اللہ اکبر، میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انگلیاں ایسے ہوا میں بلند تھیں جیسے دعا کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ بلند کرتا ہے اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ اوپر ہوتی ہیں۔ تو اچھا، پہلے شعر میں تو یہ ہو گیا، اور دوسرے میں حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اچھا، اس میں ایک جو ہے نا روایت ہے جسے تفسیر مقاتل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے جو ہے وہ مجھے سوتے میں جو ہے وہ خبر دی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی ساری امت کا معاملہ آپ کے سپرد فرما دے گا، اور امت آپ علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ اس کو جو ہے وہ جو ہے صوفی جمیل الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں بیان کرتے ہیں سلام میں کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اچھا، یہاں لفظ بخشا با معنی عطا کرنا ہے کہ آپ کو عطا کر دیا، کہ ہم نے آپ کو آپ کی امت سپرد کر دی، عطا کر دی۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جی اگلا شعر احمد رضا بھائی، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صوفی جمیل الرحمان رحمت اللہ علیہ ہم سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے آقا پر سلام کیوں نہیں پڑھ رہے؟ درود و سلام پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ جب یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اس نبی یعنی غیب بتانے والے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر سلام، درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو جب یہ آیت موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، تو اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بھی نبی پاک پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ آئیے آخری شعر ہم انشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسلام میں پڑھیں گے، اس کا مقطع ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔
میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جی آصف بھائی کیا کہتے ہیں اس شعر کے بارے میں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں انسان اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے الگ الگ طریقوں سے، جی۔ تو یہاں صوفی جمیل الرحمان فرما رہے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، کہ میں ایسا سنی ہوں، ایسا نبی پاک علیہ السلام کا عاشق ہوں، میں تو مرنے کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھوں گا، میں کیا میرے جو لاش ہے وہ بھی درود پڑھے گی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مدنی بہار ہے، غالباً گجرات کے تھے، منیر اتاری، وہ جو ہے وہ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے تھے، ان کے دونوں حصے اسٹریچر پہ ڈال کے ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے کر گئے۔ محسن بھائی ان 2 حصے ہو چکے تھے ان کے جسم کے، لیکن وہ اس وقت درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اس میں شہید ہو گئے تھے وہ، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زندگی کا پہلا کیس ہے کہ کسی شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور پھر بھی وہ جو ہے نا درود و سلام پڑھ رہا ہے، یہ ہمارے لیے حیرت انگیز ہے، اور عاشق کے لیے حیرت انگیز نہیں ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ سنت نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ یہ بھی شعر میں استغاثہ ہو جائے، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہوا ہے۔ آئیے ہم سب یہاں پر جو موجود ہیں، ہم سب مل کر بھی نبی پاک سے محبت کا اظہار کریں گے۔ میں کہوں گا ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، مل جل کر انشاءاللہ ہمیں کہنا ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔